اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال للذی اور آپ نے کہا اس شخص کو ظن جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوا انہ ناج منہما بے شک وہ نجات پانے والا ہے بچ نکلنے والا ہے منہما ان دونوں میں سے اذکرنی کہ میرا ذکر کرنا عند ربک اپنے آقا کے سامنے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ پس بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر ربہ ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ پس ٹھہرے رہے یہ قید میں جیل میں بضع سنین کئی سال تک وقال الملک اور کہا بادشاہ نے انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں 7 بقرات سمان 7 گائے موٹی تازی یأکلہن کہ کھا جاتی ہیں انہیں 7 عجاف 7 گائے پتلی دبلی و7 سنبلات خضر اور 7 خوشے سرسبز و اخر یابسات اور 7 خوشے خشک یا ایھا الملو اے میرے وزیر و مشیرو افتونی بتلاؤ مجھے فی رؤیا یا میرے خواب کی تعبیر کے بارے میں ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر دینے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 آدمی جیل میں تھے ان کا خواب اور ان کی خواب کی تعبیر آپ نے جو ان کو دی کہ ایک ان میں سے سولی چڑھا دیا جائے گا جو خانسامے کا کام کرتا ہے اور دوسرا جو ساقی ہے بادشاہ کا وہ بچ جائے گا اس کو رہائی مل جائے گی۔ اب جب فیصلہ بادشاہ کی طرف سے آیا کہ ساقی کو رہا کر دیا جائے اور جو خانسامہ ہے اس کو سولی چڑھا دیا جائے، اب خانسامہ کو پھانسی دے دی گئی اور جو ساقی تھا اس کی رہائی ہو گئی۔ اب جو ساقی رہا ہونے کو جا رہا تھا اب اس کی نوکری پہلے والی بادشاہ کو پانی وغیرہ پلانا وہی اس کی بحال کر دی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر گیا ہے جیل میں تو اب بادشاہ کو میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اس ساقی سے کہا کہ بھئی تم اب واپس جا رہے ہو بادشاہ کے پاس، پھر تمہاری پہلے والی ڈیوٹی ہوگی تو کسی موقع پہ میرا ذکر بھی بادشاہ سے کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ تو پہلے ہی بڑا مظلوم ہے، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ اس طرح زیادتی کی اور اب پھر وہ مظلومیت میں وہ جیل میں پڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ساقی سے جیل سے نکلتے ہوئے جاتے ہوئے یہ بات کہی۔
وقال للذی، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو یعنی ساقی کو، ظن انہ ناج منہما، جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے، نکل جانے والا ہے ان دونوں میں سے۔ کیا کہا اس کو؟ اذکرنی عند ربک، کہ تم جب جاؤ بادشاہ کے پاس تو جا کے میرا ذکر بھی کرنا، میری بے گناہی بتلانا، عند ربک، اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے آقا بادشاہ کے سامنے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس بھلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ، یہ بات ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے۔ جب وہ آدمی چلا گیا اور جا کر اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو گیا اور بادشاہ کی خدمت کرنے لگا، تو اب اس کو یہ بات یوسف علیہ السلام نے جو کہی تھی وہ بھول گئی۔ اور ایسا ہو جاتا ہے، کسی نے کوئی پیغام دیا تو آدمی کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کی کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا، یعنی اس کا ذہن مختل ہو گیا ادھر ادھر کی چیزوں میں، اور یہ بات حضرت یوسف کی اس کے ذہن سے نکل گئی۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام جیل میں اس کے بعد بھی بضع سنین، کئی سال تک۔ بضع کا عربی میں اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے۔ تو کم و بیش پہلے جو اس ساقی کی رہائی سے پہلے کا جو وقت گزر چکا تھا، بعض مفسرین نے 5 سال کا بتلایا کہ 5 سال ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد مزید فلبث فی السجن بضع سنین، مزید کئی سال آپ پھر جیل میں پڑے رہے۔ اور وہ مزید کتنے سال تھے؟ تو یہی کسی نے 3 سال بتلائے، کسی نے 5 سال کہے، کسی نے 7 سال کہے، کہ اس کے بعد پھر آپ مزید 5 سال یا 7 سال پھر جیل میں رہے۔ تو اس طرح کل کم و بیش 10 یا 12 سال کا آپ کا جیل کا زمانہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو یہ انساہو کی جو ضمیر ہو ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی راجح ہے، اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین کی تفسیر ہے، اور اکثریت مفسرین کی کہتے ہیں کہ یہی اس کی تفسیر صحیح بنتی ہے۔ وہ یہ کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یہ بات کہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا شیطان نے، ذکر ربہ، اپنے رب کا ذکر کرنا۔ رب کا ذکر، رب کی یاد شیطان نے حضرت یوسف کو بھلا دی، مطلب کہ جس مقام اور مرتبے پہ یوسف علیہ السلام فائز تھے کہ اللہ کے مقربین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے علم میں اللہ کے ہاں وہ پیغمبر کی حیثیت میں ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی نسبت، تو اتنے بڑے مقام اور مرتبے والے شخص کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنی مصیبت کے لیے مدد کسی غیر اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی مصیبت کا ذکر کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجت روائی کے لیے اپنی پریشانی کا اظہار کرے۔ تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کہ بجائے اس ساقی کے کہنے کے انہیں اللہ سے ہی کہنا چاہیے تھا۔ اب ظاہر میں میرے اور آپ کے لیے جو شرعی اصول اور ضابطہ یہ ہے، اس میں اجازت اور گنجائش ہے کہ آپ کسی انسان سے اپنی پریشانی کا اظہار کریں، جیسے ہم روز کرتے ہیں، اپنے مسائل لوگوں سے کہتے ہیں یار یہ میرا کام فلاں سے متعلق ہے، اس کو کہہ دو، یا فلاں آدمی نے مجھے اس پریشانی میں پھنسایا ہوا، یار اس کو کہو کہ ایسے نہ کرے۔ یہ روز ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے مقربین ہیں، اہل اللہ ہیں،
خواص ہیں اللہ کے، ان کی یہ شان نہیں کہ وہ یہ اسباب کی دنیا میں بھی اسباب پہ انحصار کریں، انہیں مسبب الاسباب سے براہ راست اپنا تعلق رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ یوسف میرا ہو، پیغمبر کی اولاد ہو اور ہو بھی پیغمبر، تو پھر وہ سبب کا سہارا لے اور اس ساقی کو کہے کہ جا کے میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا کہ ایک بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ یاد بھی ہے کہ نہیں۔ تو انہیں اسباب سے بے نیاز ہو کے براہ راست اللہ سے ہی متعلق رہنا چاہیے تھا اور اپنے باپ دادے کے طرز کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اب باپ دادے کا کیا طرز تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیسے جا کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے فوراً کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، بس میں تو اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا اور آگ میں ڈال دیا، اور جب آپ آگ کے چیخا میں جا کے پڑے تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ ابراہیم مجھے حکم دیجئے اس وقت آپ کی میں کیسے مدد کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا خود اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا؟ فرمایا خود آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے آگ کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا ہے، اس وقت جبریل امین سے یہ فرمایا اما الیک فلیس لی حاجہ، اے جبریل مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میری حاجت اللہ کے سامنے ہے، میری فریاد اللہ کے سامنے ہے۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند تھی کہ یوسف کو بھی یہاں جیل میں ساقی سے اس مصیبت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام نیک جو آدمی ہوتے ہیں ان کی جو نیکیاں عام ہوتی ہیں، یہ اللہ کے مقربین کے ہاں وہ بدیاں شمار ہوتی ہیں، یعنی جو ان کا مرتبہ اور درجہ ہوتا ہے اس کے لیے ان چھوٹی چیزوں کا سہارا یہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ یہ عام ہم مسلمانوں کے لیے بالکل جائز ہے کہ آپ کسی سے اپنے کام کی سفارش کر دیں، کسی کے سامنے اپنی مصیبت کا اظہار، لیکن مقربین کا جو مرتبہ ہے اللہ ان سے یہ ادا پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یوسف نے اس کے سامنے کیوں فریاد کی، یہ میرے سامنے فریاد کرتا کہ اللہ یہ تو جا رہا ہے تو میرا بھی کوئی انتظام کر دے اس مصیبت سے چھٹکارے کا۔ تو اللہ نے اس کی وجہ سے فلبث فی السجن بضع سنین، اس کے بعد کئی سال پھر یوسف کو صرف اس وجہ سے جیل میں رہنا پڑا۔ اور اس پہ حدیث مبارکہ بھی ہے، یہ جو تفسیر حضرت ابن عباس نے فرمائی یہ زیادہ معتبر ہے، اور اس پہ حدیث بھی نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بھلا کرے، رحم کرے میرے بھائی یوسف پہ کہ یوسف کو ساقی سے اپنی اس پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے میرے بھائی یوسف کو پھر کئی سال جیل میں رہنا پڑا۔ تو فلبث فی السجن بضع سنین، پس ٹھہرے رہے آپ قید خانے میں بضع سنین، اس کے بعد بھی کئی سال تک۔ وقال الملک، اب یہاں یہ ہو رہا تھا پریشانی کا اظہار، ساقی بادشاہ کے پاس چلا گیا اور جا کے وہ بھول گیا یوسف علیہ السلام کا ذکر، اور ادھر یہ 3 سال گزرے، 5 سال گزرے، 7 سال گزرے۔ تو اب اللہ کی جو مشیت تھی، اللہ کے ہاں جو ارادہ تھا یوسف کو رہا کروانے کا، اب اس کے لیے اللہ نے یہ نظام چلایا۔ اب اس کی ابتدا سے ہوئی کہ جو بادشاہ وقت تھا ریان ابن ولید، اس کو ایک خواب آیا۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے انی ارا سبع بقرات سمان، کہ مجھے ایک خواب آیا ہے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ 7 بقرات، بقرتن کی جمع ہے گائے ہیں،
سمان سمینتن کی جمع ہے جس کے معنی موٹا فربا ہونا. تو 7 گائے ہیں سمان موٹی فربا. یأکلہن کہ اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 گائے موٹی تازی ایک دریا سے نکلتی ہیں، لیکن وہ دریا بھی خشک ہے، اس میں پانی نہیں ہے، یہ نکلتی ہیں. اور ان کے پیچھے 7 عجاف 7 اور گائے جو خشک ہیں، پتلی دبلی گائے ہیں، کمزور گائے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے نکلتی ہیں. اور یہ وہ جو 7 پتلی دبلی کمزور گائے ہیں وہ ان 7 موٹی اور فربا گائے کو کھا جاتی ہیں. یاکلہن کھا جاتی ہیں ان 7 موٹی گائے کو. 7 عجاف 7 پتلی گائے، اور اپنے پیٹ میں نگل جاتی ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے اپنے پیٹ میں کوئی اور چیز نگلی ہے کہ نہیں، کوئی نشان بھی نہیں ان کے پیٹ میں نظر آتا. وسبعن اور دوسرا اس خواب کا حصہ کہ 7 سنبولات، سنبولات سنبولات ان کی جمع جس کے معنی سٹا خوشہ کے ہوتے ہیں. یہ کسی بھی چیز کے بھی سٹے مراد ہو سکتے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، گندم کے سٹے، باجرے کے، مکئی کے، کس کے، 7 خوشے خضرن جو سبز ہیں. جب دانا پڑتا ہے خوشے میں اور اس میں دانے مکمل ہو چکے تھے، یہ 7 خوشے سبز، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ اور 7 خوشے خشک. جب فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور خشک ہو کے پک جاتا ہے دانا. اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو 7 خشک خوشے ہیں یہ 7 سبز خوشوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ان کو لپیٹ لیتے ہیں، اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور اس طرح کی اپنی لپیٹ میں ان پہ چمٹ جاتے ہیں کہ ان سرسبز خوشوں کو بھی خشک کر جاتے ہیں، اپنی طرح ان کا بھی رنگ کر دیتے ہیں. یہ خواب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے. یا ایھا الملؤ، بادشاہ نے اپنے سارے مشیر وزیر بلائے کہ یہ مجھے خواب آیا ہے. افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ، میں پریشان ہوں اس خواب سے. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو یہ میرا خواب، اس کی تعبیر مجھے بتلاؤ. ظاہر ہے کہ یہ خوابوں کی تعبیر بادشاہ کو بتاتے رہتے تھے، اسی لیے بادشاہ نے ان کو کہا کہ اس خواب کی تعبیر بھی دو. اب وہ سوچتے رہے لیکن ان کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت چھوڑیں، یہ ایسے خواب خیالات ہوتے ہیں، یا آپ کو کوئی خیال آئے ہیں، ان کی کوئی ایسی حقیقت نہیں بنتی. لیکن بادشاہ مطمئن نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں، میرے خواب کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، اس لیے تم اس کی تعبیر کی تلاش کرو. آگے اس کا ذکر پھر آئے گا انشاءاللہ.